نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سارے بہنوں نے، بھائیوں نے، بیٹیوں نے اور بڑوں نے بھی، بزرگوں نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی کچھ ایسا مسئلہ حل ہو جائے کہ بھئی کولیسٹرول ڈپازٹ ہی نہ ہو، چربی جو ہے، چربیلا مادہ ڈپازٹ ہی نہ ہو، زندگی ذرا آسان رہے۔ تو یہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ مشکل نہیں ہے بہت آسان کہ کولیسٹرول ڈپازٹ ہی نہ ہو۔ مسئلہ جو ہے بظاہر ایک مشکل نظر آ رہا ہے لیکن سلوشن اس کا ایزی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ پریشانی ختم، کوئی ایسی چیز ہے جس کا آپ کے پاس حل نہیں، حل سب کا اللہ نے دیا ہے، کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا مسئلہ ایسا ہے نہیں جس کا اللہ نے حل نہ دیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی طرف رجوع تو ہو جاؤ تھوڑا سا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں، ریلیجن ہے، مذہب ہیں، سب نے اعتدال کی تعلیم دی ہے، بیلنس، ہر چیز کا بیلنس۔ یہ آسان بات ہے، مشکل باتیں میں نہیں کر رہا، نہ میں مشکل باتیں کرتا ہوں، نہ میں مشکل میں ڈالتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیلنس رکھیے زندگی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں گے، کھانا ذرا سلو کھائیے، چبا چبا کے کھائیے، کہ تاکہ دماغ کو پتہ چل جائے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور اس کا جو تھرمو اسٹیٹ پیٹ میں لگا ہوا ہے، تھرمو اسٹیٹ تو ہیٹر میں لگا ہوا ہوتا ہے یا واٹر کولر میں لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کی مقدار کو یا اس کی کولنگ یا اس کے ٹمپریچر کو چیک کرنے کا، مانیٹر کرنے کا آلہ، اس کو آپ تھرمو اسٹیٹ کہہ لیجئے۔ تو دماغ کا جو تھرمو اسٹیٹ پیٹ میں لگا ہوا ہے، اگر آپ سلو سلو کھائیں گے، چبا چبا کے کھائیں گے، جیسا کہ دھرم کی تعلیم ہوتی ہے، مذہب کی تعلیم ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دماغ کو بر وقت پتہ چلتا ہے کہ بھئی اتنا آپ آ گئے ہو لیول پہ اور آپ ذرا سٹاپ کرنے کی والی کام کریں، تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے۔ اگر آپ تیزی سے ہپڑ دبڑ کھا رہے ہوتے ہیں تو دماغ کو ٹائم کاؤنٹ کرنا مشکل پڑ جاتا ہے، اور نتیجے میں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہپڑ دبڑ کھا رہے ہیں اور یا دماغ کہیں اور ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کائنات کی سب سے خراب چیز ٹی وی ہے، اس نے ذہنی مریض بنا کے رکھ دیا ہے۔ مرض جو ہے اس کو دیکھ دیکھ کے ذہنی مریض ہو گیا ہے، عورت اس کو دیکھ دیکھ کے دل کی مریض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ مرض ذہنی مریض اس لیے ہو جاتا ہے، وہ خبر سنتا ہے جی سونے کے بھاؤ بڑھ گئے، پلاٹوں کے ریٹ گر گئے، فلانا ہو گیا، ڈھماکہ ہو گیا، ٹیکس لگ گیا، مہنگائی ہو گئی، تو مرض اس سے دماغ جاتا ہے، اس کا آؤٹ ڈور جو نیوز ہوتی ہیں اس سے جاتا ہے۔ عورت کے اس سے جاتا ہے کہ عورت جو ڈرامے دیکھتی ہے اس میں جو ہیروئن کا جو مظلوم ترین کا رول ہوتا ہے، عورت اپنے اوپر طاری کر لیتی ہے کہ جو مظلوم ہے نا، یہ میں ہوں، تو اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا وہ سارا عورت اپنے اوپر فیل کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس ٹی وی نے تو آدھا پاگل کر دیا ہے قوم کو۔ ٹی وی گھر سے نکالیں گے تو زندگی اچھی ہو جائے گی۔ بہرحال جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے، نیوز دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے جناب علی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ تو ٹوٹل زہر کھا رہے ہوتے ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں اپنا۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ گھر میں ایک انسانیت کا ماحول بنایا جائے، اور اول تو ٹی وی ہونا نہیں چاہیے گھر میں، اس نے نقصان بہت دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پھر گھر کا ماحول بھی پرامن ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا۔ گھر میں جو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا ٹینشن، گھر میں ایک بات کا مشورہ کرنا پورا گھر لڑ پڑا، کوئی بھی ایک بات کا مشورہ کرنا پورے گھر میں جنگ چھڑ گئی، تو یہ نحوست کہاں سے آتی ہے؟ ٹی وی کی آواز سے، ٹھیک ہے؟ ذہن میں رکھ لیجیے، کوئی کام کی بات ہے، آپ کو کچھ پتہ کرنا ہے، گوگل میں سرچ کرو، دیکھ لو۔ تو ٹی وی سب سے بڑی چیز ہے جو کہ آپ کو شوگر بھی دیتا ہے، بی پی بھی دیتا ہے، انزائٹی بھی دیتا ہے، کولیسٹرول بھی دیتا ہے، دلوں میں خرابی بھی پیدا کرتا ہے، احساس کمتری بھی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی پیدا کرتا ہے۔ ٹی وی میں دکھاتے ہیں کہ فلانی بچی جو ہے اس کا اتنا بڑا کروڑوں کا سیٹ لگا ہوا، اب اس میں ملکہ رانی بن کے چلی آ رہی ہے، حالانکہ ہوتی ہے وہ چمار خاندان کی، لیکن میڈیا میں دکھایا جاتا ہے کہ بہت بڑی شہزادی تھی، اس کے لیے 6 بندے لڑ گئے، 5 قتل ہو گئے، 1 کی اس سے شادی ہو گئی۔ دکھا تو جھوٹ رہے ہیں، لیکن جو نئی نسل کی بچیاں دیکھتی ہیں اتنا بڑا عالی شان محل، تو وہ بھی اس سے انسپائر ہو جاتی ہیں۔ 20 کروڑ کی کار میں چل کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہے وہ چمار خاندان کی، لیکن 20 کروڑ کی کار ٹی وی والوں نے رینٹ پہ لے لی اور شو کر دیا، تو اس کے ذہنوں پہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، غیر فطری باتیں دیکھ دیکھ کر، غیر فطری خبریں سن سن کر، غیر فطری پروگرام دیکھ دیکھ کر۔ سب سے زہریلا زہر جو ہے وہ ٹی وی ہے۔ تو اس دوران جو بھی کھا رہے ہوتے ہیں، دماغ کنٹرول ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، لہٰذا وہ ہضم ہی نہیں ہوتا، وہ امینو ایسڈ گروپ میں جاتا ہی نہیں، وہ ڈائجسٹو سسٹم میں جاتا ہی نہیں، نتیجے میں وہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اور جو ڈپازٹ ہو جائے گا وہ سارے کا سارا کولیسٹرول۔ تو یہ غلطی کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں، تو آپ ان عمل سے توبہ کر لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ چاہیں کہ جناب علی، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس پر پیٹرن پر آ جائیں کہ مجھے فیٹ ڈپازٹ نہیں ہونی چاہیے میری باڈی میں، تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پتہ چلا ہر قسم کی کینڈیز اور ہر قسم کے جام، جیلی، مربے، چٹنی وہ کچن میں پڑے، آتے جاتے منہ مارتے گئے، ایک ایک چمچ کھا لیا، ایک ایک مٹھی کھا لی، تو یہ تو پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا آپ کا، رکے گا نہیں۔ سبزی والوں کو ایک فائدہ ہوتا ہے، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سبزی توڑی موڑی کھوڑ کو کھاتے رہتے ہیں، تو تھوڑے سے موٹے گھپلو سے ہو جاتے ہیں، لیکن کچی سبزی کھانے میں ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ بندے کو چشمہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ یہ بات پکی ہے، کوئی سبزی والا آپ نے چشمے والا نہیں دیکھا ہوگا،
تو اس کا بھی فائدہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ سبزی آپ کچی سبزی کھا لیں، اس میں لیمو بھی نچوڑ لیں تو اور اچھا، جتنی چائیں کھا لیں اس سے فیٹ بھی نہیں ہوتی، پیٹ بھی بھر سکتا ہے، اور جناب علی آپ موٹے ڈبل لوٹے بھی نہیں ہوں گے اگر آپ اس میں لیمو بھی نچوڑ لیں۔ بہرحال یہ آپ نے کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویٹ لاس کرنے میں اور فیٹ گین نہ ہو باڈی میں، اس کے لیے ایک بات تو فٹ ہے کہ آپ نے واک کرنی ہے۔ واک زندگی حیات ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ صبح لازمی فجر کے بعد کر لیجئے، فجر آپ بر وقت پڑھ لیتے تو آپ بڑے اچھے پیارے آدمی ہیں، اور رات کو بھی لازمی کھانے کے بعد 1 گھنٹہ اگر کچھ کرنا ہے زندگی میں تو 1 گھنٹہ، نارمل موڈ میں آدھا گھنٹہ واک لازمی کر لیجئے، اور دن بھر کوشش کریں کہ آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے، 1 گلاس کی پیاس سے 2 گلاس پینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ پیٹ تھوڑا سا مائنرلی لوڈ میں رہے گا اور وہ کھانے کی ڈیمانڈ کم کرے گا، فائدے میں آپ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چند بہت آسان سی احتیاط ہیں۔ ٹھنڈا پانی کبھی نہ پئیں، ٹھنڈا پانی، چینی اور میدے کی بنی ہوئی چیز، مٹھائیاں، یہ ہر حال میں کولیسٹرول ہیں، زہر ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی آ رہا ہے وہ نبی پاک کی چیز لا رہا ہے تحفے میں، وہ جناب انجیر لا رہا ہے، زیتون لا رہا ہے، شہد لا رہا ہے، بکری کا گوشت لا رہا ہے، دودھ لا رہا ہے، تو بڑا اچھا انسان، اس کی قدر کیجئے گا انہی معاملات کو۔ تو چند چیزوں کا پرہیز ہے، چند چیزوں کے احتیاط ہے، چند چیزیں زندگی میں لانی ہے، یقین کیجئے آپ کی زندگی اچھی ترین ہو جائے گی، آپ پیارے ترین بچے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔